السلام علیکم۔ کل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں نے بریانی کی تیاری کل سے ہی شروع کر دی تھی، تو آج صبح اٹھتے ہی کپڑے فولڈ کرنے کے بعد، رکھنے کے بعد، گھر کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کے بعد، خود فریش ہونے کے بعد میں نہاری کا سامان پریپ کرنے لگ گئی۔ اور میرے ساتھ ساتھ میری پیاری بیٹی آئلن ہمیشہ رہتی ہے۔ میں کچن میں ہوتی ہوں تو وہ نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ شاید اس کو بہت اچھا لگتا ہے ماما کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ دن میں تو نہیں ہوتی، ویک ڈیز پہ تو نہیں ہوتی، تو ویکینڈ میں وہ ایک بھی ٹائم ضائع نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور مجھے یہ چیز اس کی بہت کیوٹ لگتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان کی معصومیت بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایز اے پیرنٹ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے، لیکن اصل میں مجھے زندگی کا ایک بھولا ہوا سبق یاد آ گیا ہے۔ وہ یہ کہ خوشی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی، یہ کسی منزل پر پہنچنے کے بعد نہیں ملتی، یہ کسی اور دن کے وعدے پر نہیں ٹلتی۔ خوشی تو ابھی ہے، اسی لمحے ہے، اسی سانس میں ہے، اسی مسکراہٹ میں۔ مجھے میرے بچے کی ہنسی یہ سکھا رہی ہے کہ زندگی کو جینے کے لیے ہر مسئلہ حل ہونا ضروری نہیں، ہر بوجھ اٹھانا لازمی نہیں، کبھی کبھی بس رک جانا کافی ہوتا ہے، سانس لینا کافی ہوتا ہے، اور یہ مان لینا کافی ہوتا ہے کہ ہم بھی تھک جاتے ہیں، ہم بھی ٹوٹتے ہیں، ہمیں بھی خوشی محسوس کرنے کی اجازت ہے۔ آج میں اپنے بیٹے سے ایک وعدہ کر رہی ہوں کہ میں صرف مضبوط نہیں بناؤں گی بلکہ خوش بناؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ بڑا ہو کر وہ خوشیاں ڈھونڈتا پھرے جو ہم نے اس کے بچپن میں چھین لی ہوں۔ اور شاید یہی وعدہ ہم سب کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا بچپن دادا دادی، پھپھا پھپھی، چاچا چاچو ان سب کے ساتھ گزارا۔ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ایز اے کڈ میں نے ان سے بہت اچھی باتیں بھی سیکھی اور بری باتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور بری باتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں میرے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ بیٹا اگر وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح غلط کیا ہے۔ ان صحیح غلط کی پہچان میں ہمارا بچپن گزرا۔ ہم نے وہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جو غلط بھی تھیں اور صحیح بھی تھیں، اور ہم نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ ہم نے وہ ساری صحیح باتوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جو بری باتیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ان سے ہمیں بھی بچنا ہے اور آگے جنریشن کو بھی بچانا ہے۔ ہمارے باپ دادا بہت معصوم تھے، انہوں نے وہی سکھایا جو ان کے پاس تھا: سادگی، صبر، ذمہ داریاں، معصومیت۔ ان کی نیت میں کوئی کمی نہیں تھی، بس وقت مختلف تھا۔ آج دنیا بدل چکی ہے، ٹیکنالوجی تیز ہو گئی ہے اور انسان پیچھے رہ گیا ہے، مگر شکر ہے کہ دل کے احساسات ابھی بھی زندہ ہیں۔ اس لیے آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے کندھوں پر وہ بوجھ نہیں رکھیں گے جو ہم نے اٹھائے، ہمارے باپ داداؤں نے اٹھائے، بلکہ ہم انہیں محسوس کرنا سکھائیں گے، شکر کرنا سکھائیں گے، اور اللہ کی دی ہوئی ہر چھوٹی نعمت کی قدر کرنا سکھائیں گے۔ ہم انہیں یہ سکھائیں گے کہ کامیابی صرف آگے بڑھنے کا نام نہیں، مقابلوں میں اول آنے کا نام نہیں، کبھی رک جانا اور سانس لینا بھی عبادت ہے، اور دل کا مطمئن ہونا بھی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دل کا مطمئن ہونا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، روز ہی آپ ان سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا نہ بھولیں کہ وہ اس دنیا میں کسی چیز کو جیتنے نہیں آئے، بلکہ زندگی کو محسوس کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ان کی سانسیں، ان کی مسکراہٹ، ان کا رونا، ان کا خاموش رہنا، یہ سب قابل قبول ہے۔ ہم انہیں یہ احساس دیں کہ اللہ نے انہیں کسی موازنہ کے بغیر پیدا کیا ہے، اور ان کی قدر کسی اور کے جیسے بننے میں نہیں بلکہ خود جیسے رہنے میں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے دل محفوظ رکھ سکیں تو وہ خود اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے، اور شاید یہی وہ کامیابی ہے جس کی ہمیں بھی ساری عمر تلاش رہی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اس شعر کے ساتھ ہم اپنا ولاگ اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔